ابتدائی اسلام کے اندر جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو غریب تھے، کچھ ان میں سے وہ تھے کہ جو غلام تھے۔ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا جس کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔ مرد تو مرد، اگر کوئی عورت بھی مشرکین مکہ کے قابو میں آ جاتی تو اس کے اوپر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی ایک باندھی ہے الزنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ جب اسلام کی دولت سے نوازا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مشرکین مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ صبح بھی ظلم، شام کو بھی ظلم۔ ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ایک ذرہ بھر بھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر سے اسلام کی محبت کو نہ نکال سکے۔ اتنا مارا کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ بجائے کہ اس حرکت کے اوپر شرمندہ ہوتے، کہنے لگے کہ حضرت زنیرہ کی بینائی کو ہمارے بتوں نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ لات عزا کو نہیں مانتی، ان کو برا کہتی ہے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتی ہے، تو لہٰذا اس بینائی کو ہمارے بتوں نے ختم کر دیا ہے، واپس لے گئے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے بڑا مضبوط ایمان عطا کیا تھا۔ فرماتے وما يدري اللات والعزى من يعبدهما، لات اور عزا کو کیا خبر کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ کہتے کہ جب تمہیں اپنے رب سے اتنا گمان ہے، اتنی محبت ہے، تو اپنے رب سے کہو کہ تمہاری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رب قادر علی رد بصری، کہ میرا رب اس بات کے اوپر قادر ہے کہ میری بینائی کو واپس لوٹائے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ کو تانے دیے، آپ کو زیادہ ستایا، ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غمگین ہو کر ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ، تو اس بات کے اوپر قادر ہے کہ میری بینائی کو لوٹا سکتا ہے، یا مشرک مجھے تانے دیتے ہیں، لہٰذا میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اب مشرکین مکہ کہنے لگے ھذا سحر محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زنیرہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید کر آزاد کر دیا اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دین کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو یہ غلام بلال، حضرت صہیب، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، اس جیسے کمتر لوگ، ذلیل ترین لوگ ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ لہذا ہم جیسے معزز اور محترم لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دین کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس دین کے اندر خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ لے کے جاتے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ اسلام کے اوپر ہمارا کچھ لگا نہیں۔ جس چیز کے اوپر مال، جان، وقت لگتا ہے اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت زنیرہ سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت بلال سے پوچھو۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اس دین کے اوپر اپنی صلاحیتیں لگا دیں، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کریں۔